وہ اہل بیت اور ائمہ اہل بیت یہ ذرا مختلف چیزیں ہیں۔ ظاہر تمام افراد امام نہیں ہوتے، تمام افراد امام نہیں ہوتے، اور جو ائمہ ہیں ان میں بھی امامت کا جو تصور ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے یہاں ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، وہ منصوص اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہوتے۔ امامت کا تصور یہ ہے کہ ایسی ہستیاں کہ جن کو فالو کیا جا سکے، جو مقتدا ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کو سند سمجھا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کی جو شان ہمارے یہاں علم میں ان کے اعلیٰ درجے کی حیثیت سے بھی ہے، اور عمل میں ان کا اعلیٰ درجہ ہے اس حیثیت سے بھی ہے کہ وہ مقتدا، اور خاص طور پر جب ہم روحانی سلاسل کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کا استناد جو ہے، ان کے جو استناد کو کیسے کہیں گے، وہ جہاں سے سند پکڑتے ہیں، جس سہارے پر چلتے ہیں، وہ ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو وہ معصومین اس انداز سے، جس انداز سے اہل تشیع کے یہاں ہمارے یہاں ہیں۔ تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اس اعتبار سے جب وہ ذکر کرتے ہیں تو 12 کا ذکر زیادہ سامنے آتا ہے، مگر یہ 12 میں منحصر نہیں، 12 میں منحصر نہیں، مگر وہ 12 موسٹ پرومیننٹ جن کا درجہ سب سے بلند ہو کر سامنے آیا، ابھر کر سامنے آیا وہ۔ تو ان میں سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس حسنین کریمین، اور اس کے بعد آپ کی اولاد میں جو زیادہ معروف آتے ہیں وہ بالعموم امام حسین علیہ السلام کی جو اولاد مبارک ہے ان میں نام آتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی ہے، امام محمد الباقر ہیں، اسی طرح امام جعفر الصادق ہیں، اور ان کے صاحبزادے ہیں امام موسیٰ الکاظم ہیں، ان کے صاحبزادے امام علی رضا ہیں، اور امام محمد جواد ان کے صاحبزادے ہیں، امام علی الہادی ان کے صاحبزادے ہیں، اور پھر امام حسن الخالص ان کے صاحبزادے ہیں، اور پھر ان کے صاحبزادے امام محمد۔ تو یہ 12 بن جاتے ہیں۔ تو اب ان میں سے سب کا اتنے ٹائم میں ظاہرہ تذکرہ ممکن نہیں ہے، تو میرے ذہن میں تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام جعفر الصادق، ان تین کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کر لیں۔ مگر اس سے پہلے مجھے اچانک خیال آیا کہ چونکہ ہمارا تعلق اہل سنت میں جو اسکولز آف لاء ہیں ان میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، ہم ان کے متبعین ہیں، مقلد ہیں، تو ہم اہل بیت پاک کے ساتھ ان کی جو نسبت اور تعلق تھا اس کو پہلے برکت کے لیے ذکر کریں، یعنی اضافی برکت ہو جائے، اور ہمارے لیے زیادہ تر ایمانی قوت کا اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہماری نسبت ہے اس میں زیادہ پختگی کا بھی ذریعہ ہوگا۔ تو وہ ایک چیپٹر ادھر اس کتاب میں، چونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو میں شروع وہاں سے کر لیتا ہوں۔ بس اس میں سے بھی ان کا زیادہ تر جو سورس ہے ان کا وہ اسماء الرجال کی کتاب ہے، رجال کی کتب سے انہوں نے لیا ہے، باقی مناقب کی کتب سے تھوڑا لیا ہے، مگر زیادہ انہوں نے رجال کی کتب سے لیا ہے۔ اچھا، یہ جو تذکرے ہیں یہ آپ کو ملیں گے اگر آپ خود پڑھنا چاہیں تو امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر بہت تفصیل سے ملیں گے بزرگوں کے تذکرے۔ اسی طرح محدث ابن جوزی کی ہے صفت الصفوہ، اس میں بھی ملیں گے، اور اسی طرح طبقات الکبریٰ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں بھی ملیں گے۔ تو جو مسترد ترین جو چند نام جو ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں، اور بھی کتابیں، مگر جب ایک کتاب مجھے ملی ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کا اردو ترجمہ مجھے ملا، تو مگر اس میں کوئی حوالہ نہیں تھا، تو میں اس لیے جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ذکر کر رہا ہوں، باقی جب حوالہ نہیں ہوتا تو پھر اس کی سند جو ہے وہ اس انداز کی اوتھینٹسٹی اس انداز کی نہیں رہتی۔ ہمارے نزدیک ملا جامی کا نام کافی ہے، مگر جب آپ بیان کرنے لگیں تو ملا جامی رحمۃ اللہ کا حوالہ دے گے تو ہر کسی کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے جو اردو پڑھنا چاہیں ان کے لیے ان کی کتاب بھی 12 امام کے نام سے اس کا ترجمہ اویلیبل ہے، مارکیٹ میں مل جائے گا۔ اب امام محمد الباقر ان میں سب سے پہلے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو اساتذہ اور مشائخ ہیں ان میں سب سے پہلے امام محمد الباقر، وہ امام اعظم رحمۃ اللہ نے 4000
حدیث اور فقہ کا علم سے پڑھا ہے، آپ کا سابقہ بہت ہے، اور آپ نے پورے عالم اسلام کے سفر کیے ہیں، تو ان میں سے 9 استاد ہوں گے وہ اہل بیت پاک میں سے ہیں، 9 استاد اہل بیت پاک۔ اہل بیت کا جتنا علم ہے وہ سب سے زیادہ جن ائمہ نے اپنے پاس جمع کیا ہے وہ سیدنا امام اعظم، ان میں سے پہلے ہیں امام محمد الباقر، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے پڑھنے کے لیے گئے، حدیث لینے کے لیے، اور وہاں رہے۔ تو امام محمد الباقر کا پورا نام ابو جعفر محمد بن علی، امام زین العابدین کے صاحبزادہ، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، اور امام محمد الباقر کی امام محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی حیات تھی اور حضرت ابو ہریرہ بھی حیات، اور دیگر صحابہ انہوں نے کئی صحابہ سے روایت کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی، حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے، عبداللہ بن جعفر سے روایت کی ہے، اور جعفر الطیار، اس طرح سیدنا علی بن حسین زین العابدین سے روایت کی ہے، اور حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت کی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ایک موضوع پیچھے انہوں نے ذکر کیا اہل بیت اور صحابہ کا تعلق، امام محمد باقر صحابہ میں سے جس سے حدیث لے رہے ہیں اس کو سند مانتے ہیں تو لے رہے ہیں، ان کو سند مانتے ہیں تو لے رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا۔ اسی طرح سنن نسائی میں آپ سے روایت کردہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد کچھ باتیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ کا یہ عالم ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان سے زیادہ پختہ علم والا ایسا کہ جب بات کرے تو اگلے کا دماغ مطمئن کرتا، میں نے ان سے زیادہ نہیں۔ جب اگلے کا انہوں نے لفظ بولے کہ اگلے کی جو دلیل ہے وہ ختم ہو جائے، اگلے کی دلیل ختم ہو جائے، تو مسکت جواب جسے کہتے ہیں، منہ بند کرنے والے بات فرماتے ہیں میں نے ان سے زیادہ حاضر جواب اور اتنی قوت کے ساتھ دلیل کی قوت کے ساتھ بات کرنے والا نہیں۔ تو یہ آپ کی علمی عظمت کا بیان ہے، اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے ائمہ کے یہاں ان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح آپ کے ایک شاگرد ہیں عبداللہ بن عطا المکی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے علماء کو ان سے کم علم والے کسی بھی شخص کے پاس نہیں دیکھا، یعنی جو اہل علم ہوتے تھے پختہ علم والے وہ جس کے پاس آتے تھے کہ اس کے پاس جانا چاہیے وہ حضرت امام محمد الباقر، اہل علم اپنے علم کی تسکین کے لیے اور تشنیگی کو دور کرنے کے لیے مطلب ان سے کم والے کے پاس نہیں جاتے تھے، یہ اونچے درجے کے لوگ میں سے تو ان کے پاس آتے تھے۔ اور اسی طرح انہوں نے حاتم بن عتیبہ کے بارے میں کہا کہ حاتم بن عتیبہ جیسا صاحب علم آدمی آپ کی بارگاہ میں ایک شاگرد کے طور پر آ بیٹھا۔ اس طرح ابن سعد فرماتے ہیں کہ اپنی طبقات میں وہ کہتے ہیں کان ثقۃ کثیر الحدیث، آپ بہت اعتماد کے لائق تھے، سچے تھے، اور کثرت سے حدیث بیان کیا ہے، کثیر الحدیث کثرت سے حدیث روایت فرماتے ہیں۔ اور امام ابن بقی کہتے ہیں کہ کان، اور امام ابن بقی سن 249 کی ان کی وفات ہے، فرماتے ہیں کان فقیہن فاضلا، کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کے جورسٹ تھے، بہت اعلیٰ درجے کے، ایک ہوتا ہے نا مفتی فقیہ کے آگے کچھ نہیں ہوتا، فقیہ جو ہے وہ علم کے اندر اتنا بڑا درجہ ہے جیسے مجتہد کا درجہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ صرف فقیہ نہیں تھے، فقیہ فاضل تھے، بڑی فضیلت والے فقیہ، اور فقیہ کو ہم اپنی زبان میں اگر انگریزی میں ترجمہ کریں تو اس کا سب سے قریبی لفظ جو آتا ہے وہ جورسٹ کا، ایکسپرٹ آف لا بھی کہہ سکتے ہیں، پروفیسر آف لا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر جورسٹ اس سے فقیہ کے قریب تر بات ہے۔ تو اسلامک لا میں ان سے وہ بہت بڑے جورسٹ کے درجے پر تھے، ان کا علم میں اتنا بڑا مقام۔ تو یہ امام محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مقام اور اہل سنت علماء کے یہاں ان کا درجہ۔ اسی طرح ابن خلقان کہتے ہیں
کہ کان الباقر عالما سیدا کبیرا، آپ نہ صرف یہ کہ علم والے تھے بلکہ بہت بڑے درجے کے حامل سردار تھے اہل علم۔ عالم کے بعد سیدن آئے تو سردار بھی علم والوں کا ہی ہوگا، اس لیے میں نے علم والوں میں سردار کا درجہ رکھنے والے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی کہ ٹھیک ہے روحانی مقام اپنی جگہ ہوتا ہے، مگر وہ مقام بھی بغیر علم والوں کو نہیں نصیب ہوتا، تو علم کا درجہ افضل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کا اس میں گرامی جو ہے وہ محمد ہے، مگر آپ کا لقب جو ہے وہ الباقر ہے، اور باقر کہتے ہیں کھود کر نکالنے والا، تو آپ کا لقب باقر اس وجہ سے ہے کہ آپ نے علم کو کھود کھود کر کتاب و سنت میں سے نکالا، اور آپ نے علم کو بہت وسعت عطا فرمائی، تو آپ کا اس میں گرامی جو لقب آپ کا ہے الباقر، وہ علم کی وسعت کی وجہ سے ہے، علم میں آپ کی گہرائی اور اپنے مقام بہت اعلیٰ مقام کی وجہ سے الباقر۔ اور امام ذہبی، یہ میں نے جتنے حوالے دیے یہ فقہ یا حدیث کے امام ہیں، ذہبی رجال کے امام میں سے ہیں، اور وہ بھی یہی وجہ بیان کرتے ہیں کہ شہر بالباقر، اور کہتے ہیں کہ بقر العلم شقہ، بقر العلم یعنی علم کو کھود کے نکالا، پھاڑ کے، یہ کچھ ہی پھاڑ کے بیچ میں نکالتے ہیں، علم کو کھود کھود کے نکالا، سب کے سامنے لے آئے، تو اس کے اصل کو بیان کیا، اس کے جو چھپی ہوئی باتیں تھیں انہیں نکال کے لوگوں کے سامنے لے، اور کہتے ہیں کہ لقد کان ابو جعفر اماما مجتہدا، آپ امام تھے اور مجتہد کے درجے تھے، یہ آپ کا علمی پہلو، اور دوسرا جو روحانی پہلو، تالیا لکتاب اللہ کبیر الشان، کتاب اللہ کو کثرت سے پڑھنے والے تھے اور بہت بڑی شان والے، تو یہ امام ذہبی کا قول ہے۔ اور امام نسائی نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ امام محمد الباقر مدینہ کے بڑے بڑے جو فقہاء ہیں ان میں ان کا شمار ہے، among the great jurists of Medina ان کو شمار کرتے ہیں، اور تابعین میں بہت بڑے ان کا، اور متفق الحفاظ علی الاحتجاج بابی جعفر، حدیث کے ماہرین، حفاظ سے مراد حدیث کے حافظ، ماہرین حدیث جو ہیں ابو جعفر کو سند مانتے ہیں، کہتے ہیں جس بات کو امام باقر فرما دیں کہ یہ بات درست ہے تو وہ درست ہے، اس میں شک نہیں کرنا، تو اتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ تو یہ سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ امام باقر ہمارے لیے زیادہ فخر کی بات اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے، آپ کے اساتذہ میں سے، اور آپ کے چند ایک کبیر بڑے اساتذہ ان میں آتے ہیں، تو ہمارے پاس جو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم آیا ہے وہ امام باقر کے ذریعے سے اور دین کا علم آیا ہے، تو حدیث اہل بیت اور علم اہل بیت کی امین جتنا یہ اس امانت میں بڑا درجہ امام اعظم کو اپنا کسی اور کا نہیں۔ اسی طرح آپ کے ایک اور استاد ہیں امام اعظم کے، اور ان کا نام ہے زید بن علی، یہ امام محمد الباقر کے بھائی ہیں، امام محمد الباقر کے بھائی ہیں، ظاہر ہے تو ایک ہی آدمی کا علم والا گھر میں نہیں تھا، علم گھر ہی علم والا تھا، ان کے بھائی ہیں امام زید بن علی، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی حدیث پڑھی ہے علم حاصل کی، اور زید بن علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور امام ابن حبان نے ان کو تابعین میں شمار کیا ہے، یعنی جو صحابہ کے شاگرد، تابعین صحابہ کے شاگردوں سے ملاقات والے، تو فرماتے ہیں رآ جماعت من اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ سے ان کی ملاقات، اور انہوں نے امام زین العابدین سے حدیث روایت کی ہے، امام محمد الباقر سے، امام سیدنا ابان بن عثمان سے روایت کی، عروہ بن زبیر سے روایت کی، اور عبید اللہ بن ابی رافع، یہ وہ صحابہ ہیں جن سے زیادہ روایت کی اور انہوں نے حدیث ان سے روایت کی ہیں، تو یہ بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شمول میں حدیث اور فقہ میں ان کے استاد ہیں۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بیٹے امام جعفر الصادق، وہ اپنے چچا امام زید کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، کان واللہ اقرأنا لکتاب اللہ، ہم ساروں میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے،
ہمارے گھر میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، افقہنا فی دین اللہ، دین کا سب سے زیادہ باریک فہم رکھنے والے تھے، وَأَوْصَلَنَا لِلرَّحِمِ، اور صلہ رحمی میں سب سے آگے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، صلہ رحمی یہ ولایت کی جو صفات ہیں یہ ان میں سے ہے، یہ دینداری کی صفات میں سے۔ کوئی آدمی صلہ رحمی نہ کرتا ہو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی اللہ کا دوست، صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، بھائیوں بہنوں کا حق ادا کرنا، والدین اولاد کا حق ادا کرنا، کزنز کا حق ادا کرنا، جو ایکسٹینڈنگ فیملی میں جہاں جہاں تک حق بنتا ہے ان ساروں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی ولایت کی صفات میں سے۔ کوئی شخص اللہ کا ولی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولی بھی ہو اور صلہ رحمی نہ کرتا ہو۔ اتنی بڑی سنت کو چھوڑ کے ولی کیسے ہو سکتا؟ تو صلہ رحمی میں فرمایا سب سے آگے تھے، اور فرمایا واللہ ما ترک فینا لدنیا ولا للآخرۃ مثلہ، ہمارے لیے جب وہ گئے دنیا سے تو اپنے جیسا نہ دنیا میں کوئی چھوڑا نہ آخرت۔ اتنا بڑا ان کا مقام تھا۔ اور اسی طرح امام شعبی حدیث کے امام ہیں بہت بڑے، آپ فرماتے ہیں کہ واللہ ما ولدت النساء افضل من زید بن علی ولا افقہ ولا اشجع ولا ازہر۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں کتنی صفتیں بیان کی۔ امام شافعی حدیث کے بہت بڑے امام فرماتے ہیں کہ کسی ماں نے زید بن علی سے زیادہ فضیلت والا نہیں پیدا کیا، اور پھر ولا افقہ، ان سے زیادہ علم دین کی باریکی سے گہرائی اور گہرائی والا بھی نہیں پیدا، ولا اشجع، اور ان سے زیادہ شجاعت اور بہادری والا بھی کوئی نہیں پیدا، ولا ازہد، اور ان سے زیادہ دنیا کو چھوڑنے والا بھی کوئی نہیں پیدا، دنیا سے بے نیاز، زاہد فی الدنیا، ان سے زیادہ دنیا میں زہد اختیار، دنیا سے لا تعلق رہنے والا بھی کوئی نہیں پیدا۔ اور آپ کا اگر مجھے صحیح یاد ہے تو امام زید جو ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں جو خلفاء خلیفے تھے ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور ان کے ساتھ بہت بڑی جمعیت جمع ہو گئی تھی۔ جب میدان جنگ میں آئے تو وہ جو لوگ تھے ساتھ، انہوں نے کہا یہاں تو مار پڑے گی، تو پہلے تو وہ ساتھ آ گئے، بعد میں دیکھا کہ اب میدان سٹ گیا تو انہوں نے کہا اب تو مار پڑے گی، تو انہوں نے کہا کوئی بہانہ نکالو۔ انہوں نے وہ ان کے پاس اور کہنے لگے کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے ان کی شان بیان کی کہ بڑے بزرگ تھے اور جو ان کی عظمت تھی اس کا ذکر کیا، تو کہنے لگے تم انہیں برا کیوں نہیں کہتے؟ اور میں انہیں کیوں برا کہوں؟ تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر ہم تمہارے ساتھ نہیں۔ اور پھر امام زید اس میدان میں شہید۔ تو یہ امام زید فرماتے ہیں ان سے زیادہ شجاعت اور بہادری والا بھی کوئی نہیں دیکھا، اور ان سے زیادہ دنیا سے بے رغبت بھی کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ امام زید ہیں۔ اور امام ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے زید بن علی کو دیکھا، جس وقت میں نے انہیں دیکھا اس وقت ان کے اہل خانہ میں ان جیسا اور کوئی نہیں، ان سے زیادہ علم والا بھی کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ فضیلت والا بھی کوئی نہیں تھا، اور آپ سب سے زیادہ فصیح اللسان تھے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں گریٹ آریٹر، بہت بڑے مقرر، خطیب، فصیح اللسان، یعنی ایسی گفتگو کہ بس لوگ سنتے چلے جائیں۔ تو فصیح اللسان بھی نہیں دیکھا ان سے زیادہ، اور آپ سے زیادہ وضاحت سے بات کرنے والا بھی نہیں دیکھا، بات کھول کے رکھتے تھے، اور آپ سے زیادہ زہد والا، دنیا سے بے رغبتی والا۔ تو ان کی صفات میں آپ دیکھیں، دنیا سے بے رغبتی، علم میں پختگی، یہ دو بڑی خاص صفتیں ساتھ ساتھ آ رہی، پہلے میں بھی آئیں، ان میں بھی، دنیا سے بے رغبتی اور علم میں پختگی، اور یہ دونوں چیزوں میں سے ایک ہو دوسری ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکتی، دوسری نہ ہو تو پہلی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ ایک علم میں کمزوری ہو تو آدمی زاہد ہو سکتا ہے، مگر زہد میں کمزوری ہو تو علم میں پختگی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پھر علم شرح صدر نہیں ہوتا، وہ پھر دنیا داری ہے۔ امام اعمش حدیث کے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ زید بن علی کے گھر میں زید جیسا کوئی نہیں تھا،
وہی لفظ ان سے زیادہ فضیلت والا بھی نہیں دیکھا، ان سے زیادہ فصیح اللسان بھی نہیں دیکھا، ان سے زیادہ علم والا بھی اور ان سے زیادہ بہادری والا بھی، جرأت والا۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید بن علی کو دیکھا جیسا کہ میں نے انہیں ان کے اہل خانہ کو بھی دیکھا، فما رأیت فی زمانی افقہ منہ ولا اعلم، میں نے ان کے زمانے میں ان سے زیادہ فقہ والا اور علم والا نہیں دیکھا، اور ان سے زیادہ وٹی فوری جواب دینے والا، حاضر جواب دینے والا، اور ان سے زیادہ ان سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا نہیں۔ تو یہ امام زید بن علی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، اور ان کی شان ہمارے ائمہ اہل سنت کے نظر میں ان کی شان یہ تھی۔ اسی طرح امام اعظم کے ایک اور استاد ہیں عبداللہ بن علی، یہ امام باقر کے ایک اور بھائی، عبداللہ بن علی، زید بن علی اور محمد بن علی، یہ تینوں بھائی ہیں۔ اور عبداللہ بن علی جو ہیں انہوں نے روایت کیا ہے اپنے چچا حضرت حسن بن علی بن ابی طالب سے، امام حسن سے روایت کیا ہے، اپنے والد امام زین العابدین سے روایت کیا، اور امام ترمذی اور نسائی نے ان کی روایتیں لی ہیں، اور ان کا اس کے علاوہ تذکرہ کم آیا ہے۔ تو اسی طرح ایک امام ہیں، امام باقر کے شہزادے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی امام اعظم کے استاد ہیں، اور امام جعفر الصادق کے بارے میں آپ ان کی خدمت میں امام اعظم 2 سال رہے، اس کا مطلب ہے کہ مدینہ میں کئی سال رہے، کیونکہ ان سے پہلے امام باقر کی خدمت میں رہے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی رہے، اور پھر ان کے بھائیوں کے پاس بھی بیٹھے، اور ان کے بعد پھر امام جعفر الصادق کے پاس 2 سال رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے، لولا السنتان لہلک النعمان، بڑا مشہور قول ہے، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا۔ یعنی جو علم مجھے ان 2 سالوں میں نصیب ہوا ہے، جو معرفت نصیب ہوئی ہے، جو فقہ نصیب ہوئی ہے، وہ میرے لیے میری حفاظت اور میرے جادہ مستقیم پر قائم رکھنے میں اور شرح صدر میں جو درجہ اس کا ہے وہ اور کسی کا ہے۔ تو یہ امام جعفر الصادق، اور آپ کی بہت بڑا درجہ مقام ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل بھی ہیں، کیونکہ آپ کے ایک صاحبزادہ اسماعیل بھی ہیں، اور آپ ہیں جعفر بن محمد بن علی بن حسین، تو امام باقر کے صاحبزادے امام زین العابدین کے پوتے ہیں، اور آپ سن 80 میں پیدا ہوئے جب امام اعظم 20 سال پیدا ہوئے، اور سن 148 میں وصال ہوا، جس کے 2 سال کے بعد امام اعظم کا وصال ہوا۔ تو آپ کے ساتھ ایک اور خصوصی معاملہ آپ کے ساتھ ہے جو دیگر ائمہ کے ساتھ کم ہے، وہ یہ کہ آپ کی والدہ یعنی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، ان کا اسم گرامی ہے فروہ بنت قاسم بن محمد، فروہ بنت قاسم بن محمد۔ اب قاسم بن محمد جو ہیں وہ پوتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں محمد، ان کے صاحبزادے ہیں القاسم، اور پھر ان کی بیٹی صاحبزادی ہیں حضرت فروہ۔ تو یہ ان کی والدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی، ان کی پڑپوتی ہیں ایک بات، اور ان کی والدہ جو اسی طرح امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ ہوئی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس زمانے تک، بلکہ پہلے 300 سال تک صحابہ اور اہل بیت میں کوئی پھڈا نہیں تھا، ان کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کی نانی بھی، ایک اور ان کے رشتہ دار ہیں کہ حضرت فروہ کی جو والدہ حضرت امام جعفر صادق کی جو نانی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی پوتی تھی، تو ان کی والدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پڑپوتی ہیں، اور ان کی نانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک اور بیٹے سے ان کی پوتی ہیں،
تو آپ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ولدنی الصدیق مرتین، مجھے صدیق اکبر نے 2 مرتبہ پیدا کیا۔ آپ اس جملے سے حضرت صدیق اکبر کا احترام ان کے دل میں کیا، اس جملے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کے دل میں احترام تھا، وہ اپنا والد کی جگہ بیان کر رہے ہیں، ولدنی مجھے پیدا کیا، ولدنی الصدیق مرتین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا۔ یہ آپ کا ارشاد ہے، تو یعنی ان کی نسبت سے میں 2 مرتبہ پیدا ہوا، ایک ان کی پوتی، پھر اس کے بعد ان کی پڑپوتی، 2 نسبتوں سے میں ان کی اولاد، ان کا نواسا۔ آپ نے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے حدیث روایت کی، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے جب ان سے حدیث لے رہے ہیں تو ان کو سند سمجھتے ہیں تو ان سے لے رہے ہیں، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں، ان سے حدیث لے رہے ہیں۔ جو آدمی کسی سے اپنا دین لے رہا ہو اس پر اعتماد نہیں کرے گا، اسے جھوٹا بے ایمان سمجھے گا، ایسی بات تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ان گھرانوں کا آپس میں جو تعلق ادب اور احترام کا تھا وہ ہے۔ اور ان کے علاوہ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع کے بعد تابعین سے انہوں نے روایت کی ہے، عروہ بن زبیر صحابی ہیں، ان سے روایت کی ہے، نافع مولا ابن عمر سے روایت کی ہے، عطا بن ابی رباح، یہ بہت بڑے بڑے علم حدیث اور فقہ کے امام ہیں اور تابعین، ان سے روایت کیا، محمد بن منقدر ان سے روایت کیا، اور ابن شہاب زہری سے روایت کیا۔ تو یہ ان ساروں سے حدیث لیتے ہیں، اور مسلم بن ابی بکر سے رضی اللہ عنہ اجمعین، اور یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ اور مشائخ میں سے۔ آپ کا علمی درجہ جو ہے اس کو اگر دیکھنا ہو تو فرماتے ہیں یہ کتاب میں چند چیزیں بیچ میں سے لے کے دے رہا ہوں، یہ کتاب آپ بے شک خریدیں یا کوئی اگر لے سکتا تو یہ امام اعظم کی شان میں بہت بڑی عظیم شان کتاب ہے۔ یہ مضمون اس میں جو جمع ہے نا وہ ایک جگہ پہ تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا، بہت ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، الگ الگ کتابوں کی چیزیں، اور بہت ساری چیزیں نئی ہیں جو پہلے اس انداز سے ذکر نہیں ہوا۔ یہ اس اعتبار سے بہت پیاری کتاب ہے، اور میں مبالغہ نہیں کر رہا، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ میں یہ بات اس لیے کہی کہ اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لکھنے والے میرے استاد ہیں، تو ایک تعلق کی وجہ سے آدمی بیان کرتا ہے، مگر میں صرف اس کی وجہ سے نہیں آ سکتا، میں سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کی جو شان اس میں بیان کی میں اس کے حوالے سے یہ چیز اس اعتبار سے ایک یونیک بات ہے۔ تو صالح بن ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں نے سنا امام جعفر الصادق ارشاد فرما رہے تھے سلونی قبل ان تفقدون، اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں مجھ سے پوچھ لو، پھر یہ علم نہیں ملے گا، پھر یہ علم نہیں ملے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي بِمِثْلِ حَدِيثِي، جو علم میں بیان کر دیتا ہوں وہ میرے بعد کوئی اس طرح تم سے نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ خود جانتے تھے اللہ کا کتنا کرم، تو اپنے علمی مقام کا ذکر کرنا، اور ایسی چیز تکبر نہیں ہوتی، تحدیث نعمت ہوتی، اللہ کی نعمت پر شکر گزاری کا ایک طریقہ نعمت کو بیان کرنے کا۔ اور کسی نے امام اعظم سے پوچھا کہ آپ نے علم فقہ میں کس کو سب سے زیادہ گہرا اور پختہ پایا، تو فرماتا ہے ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد، میں نے جعفر بن محمد سے زیادہ فقہ میں پختہ کسی اور کو نہیں سکتا۔ یہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود فقہ کا امام ہے، جو خود فقہ کا، اور اتنا بڑا امام ہے کہ تاریخ اسے امام الائمہ کہتا ہے، سراج الامہ آپ کا لقب ہے اور امام الائمہ کہتا ہے، اور اتنا بڑا امام ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ فقہ میں انسان اور مسلمان جو ہے فقہ میں وہ ابو حنیفہ کے بچے ہیں، ان کے محتاج ہیں، عیال محتاج کو کہتے ہیں، اور عام طور پہ بچے کو اس لیے بچہ اولاد کہتے ہیں کہ وہ محتاج ہوتی ہے ایک وقت تک اپنے والدین۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اب ایک ماہر ایکسپرٹ کی اوپینین ہے، عام آدمی کی اوپینین، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کی اوپینین، اور ایکسپرٹ اوپینین یہ ہے کہ جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زیادہ علم فقہ میں گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ میں نے ان سے زیادہ کسی کو نہیں۔
اسی طرح امام ابو زرع جو ہیں یہ حدیث کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کریں اور سہیل اپنے والد سے روایت کرے اور علا اپنے والد سے، تو کس کی قوت زیادہ ہے؟ کون کس کی روایت زیادہ پختہ ہے؟ تو فرمایا لا یقرن جعفر یا ہؤلاء، امام جعفر کو کسی اور کے ساتھ مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا، کسی کو ان کے مقابلے پر رکھ کر سوال کرنا جائز نہیں ہے، ان کا درجہ بہت کسی لا یقرن، کسی کو ان کے ساتھ مقارنہ کمپیریزن کسی کے ان کے ساتھ کیا نہیں جا سکتا۔ تو آپ دیکھیں ائمہ اہل بیت کا علم میں کتنا بڑا مقام ہے، اور یہ تو خیر ائمہ اہل بیت ہیں، ہمارا اہل سنت کا تو یہ حال ہو گیا کہ جن کو ہم اپنا سب سے بڑا سمجھتے ہیں، سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں، ان کے بھی علم کی بات کم کرتے ہیں، ان کے بھی علم کی بات کم کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج علم والا نہیں ہے، یہ بڑا پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے میں نقصان ہو رہا ہے۔ امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام ابو حاتم، یہ حدیث اور رجال کے امام اور یہ علم میں بہت بڑا انتظار ہے، ان سے میں نے پوچھا کہ جعفر صادق کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ تو فرمایا ثقۃ، ثقۃ کہتے ہیں جو ریلائبل، وہ ریلائبل ہے، سچے آدمی، مگر اس پر اکتفا نہیں کی، اس پر بس نہیں کی۔ لا یسأل عن مثلہ، ان کا جو درجہ ہے ان کے بارے میں سوال کرنے کی بھی حاجت، ان کا جو درجہ ہے اس کے بارے میں، اس درجے کے آدمی کے بارے میں سوال کرنے کی بھی ضرورت ہے، یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ان کا کیا درجہ ہے، وہ اتنا بڑا اندر ہے، وہ سوال سے، شک سے، شبہ سے، ہر شک شبہ اور سوال سے ماورا ہوتا ہے۔ تو یہ اہل بیت کے ائمہ کے یہاں کا ہمارے یہاں امام مقام اور مرتبہ ہے۔ امام ابن عدی جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن عدی بھی رجال کے اور حدیث کے امام ہے، الکامل فی ضعفاء رجال کا کتاب ہے رجال میں، تو وہ فرماتے ہیں وَلِجَعْفَرَ حَدِيثٌ كَثِيرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جابر، امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد الباقر سے اور وہ حضرت سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں اور بہت احادیث روایت کرتے ہیں۔ وعن ابیہ عن آبائہ، اور امام جعفر صادق اپنے والد اور ان کے والد اور ان کے والد اپنے آبا سے بھی بہت احادیث روایت کرتے ہیں۔ ونسخ لآل البیت، اور اہل بیت کی اپنی جو حدیث کی کتابیں انہوں نے کے پاس جمع کی ان سے روایت کرتے ہیں۔ احادیث صحابہ کرام لکھ لیا، یہ بات یاد رکھیں گے، امام بخاری نے پہلی دفعہ لکھنا شروع نہیں کیا، یہ صحابہ کرام خود لکھتے تھے اور ان کے آگے تابعین بھی لکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب سفر کیا مدینے سے باہر گئے تو اونٹ ایک یا دو، مجھے عدد نہیں یاد رہا کتنے اونٹ ان کی کتابوں کے وہ حدیث لکھ کے رکھتے تھے۔ تو اسی طرح اہل بیت کی یہاں بھی لکھی ہوئی موجود ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں ابن جریر شعبہ اور وہ کثیر ائمہ جو حدیث کے امام کے درجے کے ہیں ان سے انہوں نے حدیث لی، اور وہ خود بھی لوگوں میں سے جو بہت زیادہ ریلائبل ہیں ان لوگوں میں ان کا شمار ہے۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقیوں کا میں صرف نام بتا دیتا ہوں۔ ایک ہیں امام عبداللہ بن حسن المثنی، امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے ہیں۔ اسی طرح ایک ہیں عبداللہ بن حسن ان کے صاحبزادے، ان کا بہت بڑا درجہ ہے، وہ ہیں حسن المثنس، وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ بھی امام اعظم کے استاد ہیں۔ اسی طرح امام حسن بن زید، یہ بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، یہ ابو محمد ہیں اور وہ حسن بن زید بن حسن بن علی، تو امام حسن علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں زید ان کے بیٹے ہیں یہ، تو یہ بھی اور اسی طرح امام اعظم کے استاد ہیں، ان کا بھی بڑا بہت بڑا مقام ہے۔ اور اسی طرح امام سیدنا محمد بن حنفیہ، سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، جن کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سیدۃ النساء نہیں ہے، کوئی اور ہے، وہ ہے محمد بن حنفیہ، وہ بھی حدیث کے اور علم کے امام تھے، امام مولا علی کے بیٹے تھے۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی امام اعظم ان سے بھی
تو یہ حدیث میں ان کا درجہ تھا تو نہیں. حضرت جعفر بن تمام یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں, ان سے بھی امام اہل حدیث. تو اس کے بعد کچھ باتیں جو ذرا ہمارے اپنا جو سنیوں والا ذوق ہے, اس ذوق کی کچھ باتیں تھوڑی سی کر لیتے ہیں. تو سیدنا امام زین العابدین, کچھ باتوں سے میری مراد ہے کہ اگر کہیں مجھے کوئی کرامتیں نظر آ گئیں, جو ہم لوگ کرامتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں, لیکن علم کا جو مقام ہے وہ ہم نے عرض کیا, اور ہمارے ائمہ کے یہاں کا جو درجہ ہے وہ ہم نے عرض کیا. اسی طرح ایک کرامت آئی ہے, وہ ہے سیدنا امام زین العابدین کی. آپ نے آپ کے صاحبزادے سیدنا میں نے رکھتے ہیں امام زید جو شہید ہوئے تھے, انہوں نے مشورہ کیا اپنے والد سیدنا زین العابدین سے, عرض کیا کہ میں تلوار اٹھا کے نکلنا چاہتا ہوں میدان میں. تو فرمایا کہ اخشى ان تكون المقتول المسلوب, تم شہید ہو جاؤ گے اور تمہارا جثہ لٹکا دیا جائے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے جو بھی اس طرح نکلا ہے, سوائے اس سفیانی کے جو اینڈ پہ آئے گا, اس کے علاوہ جو نکلے گا وہ اسی طرح قتل کر کے لٹکا دے گا. تو جو انہوں نے فرما دیا وہی امام زید شہید ہوئے اور آپ کو آپ کے جسم مبارک کو لٹکا دیا گیا. اسی طرح ایک اور کرامت جو ہے امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آئی ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول کے وارث ہیں. تو انہوں نے کہا نعم ہم ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے وارث ہیں. تو فرمایا انبیاء کے نہیں, ان کے علوم کے وارث ہیں. انبیاء کے نہیں, ان کے علوم کے, کیونکہ نبوت تو خود حضور سے ان کو ملی, اور وارث اس اعتبار سے کہ ان کے بعد آئے, اس اعتبار سے نہیں کہ ان کا جو علم تھا وہ انہوں نے ان سے حاصل کیا, یہ معنی نہیں. اور میں نے کہا وانتم ورثتم جمیع علوم رسول اللہ, اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علوم تھے ان کو اپنی وراثت میں لے لیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا فانتم تقدرون ان تحیوا الموتى, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. وتبرأ الأكمہ, دیکھنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کے معجزات میں سے ہیں وہ ذکر کیے. اور تم جو والابرص جو کوڑی ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور وتخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون, اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کھا کے کیا ہے اور گھر سے رکھ کے کیا ہے, بچا کے کیا ہے. کہتے ہیں آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو قالا نعم, ہاں نفعل بإذن اللہ, ہم اللہ کے حکم سے یہ کر سکتے ہیں, ہم اللہ کے حکم سے یہ کرتے ہیں. ثم قال ادعو منی یا ابا بصیر, ابو بصیر ادھر آگے آ, تو میں ادھر آگے گیا. اور ابو بصیر جو ہے وہ نابینا تھے, یہ خود نابینا تھے. فقال, جب وہ نزدیک آئے فدنوت منہ فمسح بیدہ علی وجہہ, اپنا دست مبارک میرے چہرے پر مسح, ایسے پھیرنے کو میرے چہرے پر پھیرا. فابصرت السماء والجبل والارض, میری آنکھوں کے سامنے دنیا, آسمان, زمین, سارا کچھ میری آنکھوں کے سامنے. آنکھوں کے سامنے, صرف سامنے آدمی نہیں, زمین و آسمان سارا میرے آنکھوں کے سامنے. جب یہ ہو گیا تو فقال, تو فرمایا اتحب ان تکون ہکذا تبصر وحسابک علی اللہ. دو آپشن ہیں, ایک آپشن یہ ہے کہ تم اسی طرح دیکھتے رہو اور تمہارے دیکھے کا حساب اللہ کے پاس, یعنی اللہ تم سے خود پوچھے گا کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا, سوال کرے گا.
کیونکہ جب کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو اس پر سوال بھی ہوتا ہے. او تکون کما کنت ولک الجنہ، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ جیسے نابینا تھے ویسے ہی ہو جاؤ اور سیدھا جنت جاؤ. تو قلت الجنہ، میں نے کیا حضور مجھے جنت چاہیے. فمسح بیدی علی وجہی، اپنا دست مبارک دوبارہ میرے چہرے پر پھیرا، میں جیسے نابینا تھا ویسے ہی ہوتا. تو یہ آپ کے اختیارات اللہ نے آپ کو بتا دیا، یہ تکوینی اختیارات ہیں. یہ اولیاء اور اقطاب کو، سب اولیاء کو نہیں مگر اقطاب کے درجے تک جو جاتے ہیں ان کو یہ تکوینی اختیارات ہیں. تو یہ اختیار اللہ نے انہیں عطا کیا. اسی طرح حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان ابی فی مجلس عام من ذات یوم، میرے والد ایک دن لوگوں میں بیٹھے تھے، مجلس عام تھے، تو آپ نے سر مبارک ایسے نیچے کیا جیسے کوئی چیز غور کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے سر نیچے کرتے ہیں ایسے آنکھیں بند کرتے ہیں. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر سر اوپر اٹھایا اور فقال یا قوم، اے لوگو، کیف انتم، پھر تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت کیا کرو گے. اذا جاءکم رجل یدخل علیکم مدینتکم ھذی فی اربعۃ آلاف، جب ایک آدمی تمہارے پاس آئے گا 4000 جوان لے کر تمہارے مدینے میں شہر میں داخل ہو جائے گا اور تمہارے اوپر تلوار رکھے گا اور 3 دن تک اس کی تلوار تمہارے اوپر رہے گی اور تمہارے لوگوں کو قتل کرے گا اور تمہیں اتنی تکلیف آئے گی کہ تم برداشت نہیں کر سکتے اور نہ اس کا مقابلہ کر سکتے. اور فرمایا کہ یہ زیادہ دور نہیں کل آ رہا ہے، تو اپنی حفاظت کا کچھ کرو. اور پھر فرمایا میں نے جو کہا ہے نا مذاق نہ سمجھنا، یہ میں نے صحیح کہا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا، نہیں مانا. جب اگلا دن آیا تو آپ نے اپنے اہل خانہ کو سب کو جمع کیا اور جمع کر کے سامان جو ضروری کچھ دنوں 3 دن کا فرمایا تھا نا مجھے، تو کچھ دنوں کا سامان ضروری ساتھ لیا اور شہر سے باہر تشریف لے. اور راوی کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے ارلی دن میں چلے گئے اور اسی دن ان کے جانے کے بعد آدمی آیا، اس کا نام انہوں نے بیان کیا کہ اس کا نام جو ہے نافع بن ازرق، 4000 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے. اس نے شہر کو 3 دن کے لیے تاخت اتارا کیا. تو جیسے آپ نے مشاہدہ فرمایا لوح محفوظ پہ دیکھا جیسے بھی، اور لوگوں کو یہ آپ کی کرامات میں سے کہ ان کی نگاہ سے لوح محفوظ چھپا ہوا نہیں. اور یہ ہے سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. تو اسی طرح پھر یہ اور بھی، میں نے پہلے 3 جو تھے بڑے ان کے نشان لگائے ہوئے تھے مگر آپ کا بہت وقت دے دیا. تو مقصود بات سے ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں ان کا درجہ بہت اونچا ہے. اتنا اونچا درجہ ہے کہ ہم کسی اور کو اتنے اونچے درجے پر نہیں دیکھتے، نہ کسی اور کو اتنے اونچے درجے پر دیکھنا چاہتے ہیں. مگر ہمارا ایک ترا امتیاز یہ ہے کہ ہم اعتدال بنے، حق کو اس کی جگہ پہ رکھیں اور لوگوں کو جو کچھ پیچھے گزرا اس کے بارے میں کسی کے بارے میں بغض رکھ کر جھوٹ نہیں کرتے، بغض رکھ کر اس کے خلاف جھوٹ نہیں رکھتے. تو اہل بیت اقبال رضوان کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ادب احترام ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ایک ایمان والے کو کرنا چاہیے. ان سے محبت کو اسی طرح لازمی سمجھتے ہیں جس طرح ایمان کو لازمی سمجھتے ہیں، جس طرح خدا قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو لازمی سمجھتے ہیں. یہ اسی درجے کی چیز ہے. مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم 2-4 باتیں روایتیں گھڑ کے جھوٹی اٹھا کے اس کی بنیاد پر کہ چونکہ ان سے محبت ہے لہذا ہم فلاں کو گالیاں دیں، ایسی اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول دیں. یہ کام جب یہ لوگ خود ان کے ساتھ رشتہ داری کرتے، ان کے ساتھ ادب کا تعلق کرتے، اور یہاں تک کہ مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ پیدا کیا، اتنا بڑا درجہ جو دے سکتے، ہم کیسے ان کی بات سے کیسے ہٹیں. تو اعتدال کہ ہر کسی کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کو اس جگہ پہ رکھے اور اس کے مطابق اپنے رویے کو استوار کریں. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے
کرے.